کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 1444 ہجری کے ماہ رمضان شریف کی 23ویں شب ہے۔ 23ویں شریف کی نسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 23 جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ اصلاح درست ہوئی تو مجھے اپنی بھول قبول کرنے والا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں۔ دنیا میں انسان لوگوں کے اندر کچھ خامیاں دیکھتا ہے، کچھ برائیاں دیکھتا ہے، کچھ کمیاں دیکھتا ہے، کچھ انداز ایسے دیکھتا ہے جن کو بدلنا چاہیے، اور انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں کو بدل جانا چاہیے، برے اخلاق ان کو بدلنا چاہیے، برے کردار کو بدلنا چاہیے، برے انداز کو بدلنا چاہیے، برے رویے کو بدلنا چاہیے، لیکن کون بدلے؟ آپ بدلیں گے، میں نہیں بدلوں گا۔ پیارے میاں سنت اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ باقی تو بدل جائیں، وہ اپنے برے اخلاق کو اچھا کر لیں، برے کردار کو اچھا کر لیں، برے رویے کو اچھا کر لیں، لیکن میں جیسا ہوں میں تو بھئی ایسا ہی ہوں، اپنے تو زبان کے کڑوے ہیں، دل کے صاف ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ اگر دوسرے کی اصلاح کرنی ہے تو اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے، ورنہ یہ کہ سامنے والا اتنا اثر بھی قبول نہیں کرے گا اور فائدہ شاید کم ہوگا، ہو سکتا ہے نقصان بھی بعض صورتوں میں ہو، جیسے کہ بعض لوگ دوسروں کے اخلاقیات پر تنقید کریں گے، اس کے رویے پر تنقید کریں گے اور خود ہی انہی میں مبتلا بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ کہ لوگ مانتے نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے وجود سے شروع کرے اور پھر آگے بڑھے تو انشاءاللہ اس کے فوائد زیادہ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمان سے ملاقات کرتے وقت سلام کرنا سنت ہے، اور سلام کرتے وقت ہینڈ شیک یعنی دونوں ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ کیسا شاندار دین اسلام ہے ہمارا کہ ملاقات میں سب سے پہلے دونوں مسلمان بھائی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہاتھ، انسانی ہاتھ، یہ بڑا منفرد ہے، یونیک ہے، ماسٹر پیس ہے۔ کتنی بڑے بڑے کام اور ایکٹیویٹیز اس سے ہوئیں، انہی میں سے ایک یہ ہینڈ شیک، مصافحہ کرنا بھی ہے۔ اور اگر صحیح انداز سے، توجہ کے ساتھ، پراپر گرپ اور دوسرے انسان کو اہمیت
دیتے ہوئے مصافحہ کیا جائے تو اس کے بہت سے میڈیکل بینیفٹس، بہت سے طبی فوائد بھی ہیں۔ دیکھا گیا کہ اس میں بہت لاپرواہی کی جاتی ہے، الفاظ صحیح طرح ادا نہیں کیے جاتے، بس انگلیاں ٹچ ہو گئیں یا ہاتھ ملاتے ہوئے کوئی چیز حائل ہوتی ہے۔ اب اسے علم کی کمی کہیں یا لاپرواہی، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور انداز ارشاد فرما دے، اہمیت ارشاد فرما دے کہ کس طریقے سے ہم یہ سنت بھی صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ ماشاءاللہ، جب کسی سے ملاقات کرنی ہو تو اس وقت تو سنت ہے کہ پہلے اس کو سلام کریں۔ سلام جو ہے نا یہ قبل کلام ہے، سلام کریں اور جب ہاتھ ملائیں تو دو ہتھیلیاں بلا حائل، یعنی کوئی بھی چیز بیچ میں حائل نہ ہو، اور پوری توجہ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے، کیونکہ ہم جیسے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی اور کہ سوچوں میں گم اور یوں ہاتھ پکڑا دیا، تو ایسے نہیں۔ لیکن اب اکثریت کہوں یا بہرحال اللہ بہتر جانا ہے، ایک تعداد ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتی ہے، تو یہ سنت چھوٹ رہی ہے۔ سنت دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے، عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، عادت بنانی ہے، جنت میں بھی تو جانا ہے نا۔ تو اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کریں گے، جتنا سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہم جنت کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو دو ہاتھ، دونوں ہتھیلیاں ملانی ہے، انگلیاں ٹچ نہیں کرنی۔ جب بعض لوگ یوں بھی دیکھے گئے کہ ایک ہاتھ کسی نے نکالا اور دوسرا یوں زور سے اس کو یوں ہاتھ مارتا ہے، یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ سنت ایک مہذب انداز میں ہاتھ ملانا ہے اور پرتپاک طریقے پر، یعنی جس کو گرم جوشی سے ہاتھ ملانا ہے اور توجہ سے، تو انشاءاللہ اس طرح اثر اس پر آپ کے ملنے کا، آپ کی شخصیت کا زیادہ پڑے گا۔ اور جب سلام کریں، کسی سے ملیں، تو اس پر یہ تاثر نہ ہو کہ آپ اس سے بیزار ہیں کہ یار یہ کہاں ٹپک پڑا، یہ کہاں یار ٹکر گیا، بلکہ اس کو ایسا فیل ہو، انداز ایسا فیل ہو کہ یہ مجھ سے مل کر خوش ہوا ہے۔ اس سے کہ آپس میں محبت بڑھے گی، نفرت ہے تو اس کی جڑ کٹے گی، ورنہ آپ بے تکی انداز میں ملیں گے، بھلے آپ کی ناراضی نہیں بھی ہے، تو اس پر ہو سکتا ہے کہ وسوسے آئیں کہ یہ شاید میرے سے سیٹ نہیں ہے، اور یہ کسی کے ذہن میں بیٹھ جانا کہ یہ فلاں میرے سے سیٹ نہیں ہے، یہ بڑی یعنی خرابیوں کی سمجھو کہ ایک بیش خیمہ ہے، پھر خرابیاں شاید بڑھتی چلی جائیں۔ ملاقات کرنا یہ بڑے ثواب کا کام، سنت، اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں یعنی 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے، گرم جوشی سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیے منہ چڑھا کر ملنے والے کے لیے کتنا حصہ ہوا، وہ خوش انداز میں اور پرتپاک طریقے سے ملا، گرم جوشی سے 99 وہ لے جا رہا ہے۔ ایک تعداد ہے جس کا منہ بالکل یعنی جیسے کہ پھولا ہوا ہے اور کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا بالکل یعنی کہ سنجیدگی چھائی ہوئی ہے چہرے پر، تو ملاقات میں ہاں مسکراتے ہیں۔ کوئی مالدار آدمی ہو تو مسکرائیں گے، بڑی پارٹی ہے یا کوئی لیڈر ہے یا بڑا کوئی یعنی کہ افسر ہے، بڑا آدمی ہے، تو پھر مسکرائیں گے، گرم جوشی بھی آئے گی، پرتپاک بھی آئے گا، سر بھی نکلے گا منہ سے، اگرچہ وہ سراپا شر ہو، اس کے لیے سر اور یہ خیریت، طبیعت، تو مطلب سب نکلے گا۔ اور عام اپنے گھر میں تو بالکل یہ حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، ہاتھ ملانے کی نوبت ہی نہیں آتی، سلام کرنے کا ذہن ہوتا ہے، اور اپنے پڑوس میں بھی اگر کوئی ایسا نارمل آدمی ہے تو اس سے بھی اتنا ملنے میں وہ تپاک نہیں ہوتا، اور اگر کوئی غریب ہو بیچارہ مسکین ہو تو اس سے تو بالکل ہی ہاتھ ملا لیے تو بہت بڑا احسان کر دیا، اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کی اپنی عزت ہے، عظمت ہے، اس کا احترام ہے،
اور ہمیں سب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کے درجے کے مطابق ملاقات کرنی چاہیے. اسی میں ہماری دونوں جہانوں کی بھلائی ہے. اور ہاتھ ملانے کے دوران درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. تو درود شریف پڑھنے والے کے لیے کیا فضیلت ہے کہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاءاللہ الکریم اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ ہاتھ ملان انشاءاللہ الکریم لکھا ہوا ہے، ویسے حدیث پاک میں یہ نہیں ہے. تو خیر ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھیں گے تو اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. دوسرا ہے کہ دو مسلمان جب ہاتھ ملاتے ہیں نا، سبحان اللہ، اس دوران یہ دعا مانگے تو جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی انشاءاللہ الکریم. اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی. یہ فضائل حدیثوں میں ہیں. پھر آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے. مسلمان کو سلام کرنے، ہاتھ ملانے، بلکہ محبت کے ساتھ اس کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں عداوت یعنی دشمنی نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو کتنے فوائد ہیں سلام میں، ہاتھ ملانے میں. اتنی آسان نیکی ہے یہ، شاید یہ اتنی دشوار نہیں ہے، بہت آسان ہے. اور عام طور پہ لوگ کرتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، سلام دعا بھی کرتے ہیں، لیکن پراپر طریقے پر ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا حاضر ہو ذہن میں تو پھر اس کے فضائل چند آپ نے سنے. اللہ کرے کہ ہم آپس میں میل جول کرنے والے، دعا سلام کرنے والے، محبتیں تقسیم کرنے والے بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہماری جو چپلیں ہیں وغیرہ ہیں وہ چوری ہو جاتی ہیں، تو آپ جو لے کے جاتے ہیں تو ان کے لیے آپ شرعی رہنمائی فرما دیں. چپلیں چوری ہو جاتی ہے نا، اس کی شرعی رہنمائی یہی ہے کہ اگر چوری ہو گئی ہیں تو دوسرے کی تو پہننی نہیں ہے، ننگے پاؤں تشریف لے جائیں. مدینہ شریف میں ننگے پاؤں بھی تو عاشقان رسول ایسے ہوتے ہیں جو پھرتے ہیں، پریکٹس ہو جائے گی تھوڑی. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حافی کے معنی ہی ننگے پاؤں ہے، یہ تو رہتے ہی ننگے پاؤں تھے. تو ننگے پاؤں خیر شرم تو بہت آئی گی لیکن کوئی بات نہیں. بعض اوقات اس میں مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، صبر کرنے پر ثواب ملے گا. چور کو کوسا کوسی بددعائیں دیے بغیر تشریف لے جائے، کسی کی چپل نہیں لینی. ہاں کوئی اگر دوست ہے اور وہ آپ کو پیشکش کرتا ہے لیکن اس کو دیکھ لیں کہ بیچارہ پھر یہ ننگے پاؤں جائے گا تو یہ ایسی اس کی آفر بھی قبول نہ کرنی چاہیے. ہاں اگر وہ کوئی بیٹا ہے جیسے شاگرد ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے کہ باپ قبول کر لے، بیٹے شاگرد قبول کر لے، تو شاگرد کی استاد قبول کر لے تو یہ تھوڑا رسپیکٹ ہے، احترام ہے. اور قبول کرنے میں اتنا بڑا مسئلہ بھی شاید نہ ہو، ورنہ یہ کہ جس نے صلاح کی اور آپ نے قبول کر لی تو وہ ہو جائے گا ننگے پاؤں، تو وہ پھر آئندہ کسی کو صلاح کرے گا نہیں شاید. تو موقع کی مناسبت سے ننگے پاؤں چلا جانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. کہ چوری کرنا، کسی کی اٹھا لینا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر میری چلی گئی میں کیا کروں، میں نے دوسرے کی اٹھا لی، اس سے تھوڑی ہوتا ہے. یہ حرمین طیبین میں یہ ہے بدقسمتی سے حاجی جو جاتے ہیں. اب عمرے میں بھی آج کل رش ہوتا ہے تو باہر ایک تعداد جو چپل اتار دیتے ہیں، پھر ڈھیروں ڈھیر چپل ہوتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں، تو واپسی میں جو چپل سمجھ میں آئے پسند وہ پہن کے چلے جاتے ہیں. یہ بالکل یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تعداد ہے ایسا کر رہی ہوتی ہے. پھر آئے پھر چھوڑ دیں گے، پھر ان کو پرواہ نہیں ہوتی نا کہ کوئی سی پہن کے چلے جائیں گے، ڈھیر تو پڑا ہوتا ہے، تو پھر واپسی جائیں گے تو دوبارہ کسی کی پہن کے چلے جائیں گے. تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ گناہ کا کام ہے. اور پھر وہاں مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے باہر نکلتے ہوتی ہے جو گناہ کر رہے ہیں تو ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ ملتا ہے، 100,000 گناہ.
لاکھ گنا، پرواہ نہیں ہوتی. جس کی چپل پہن کر بالکل یعنی چلے جاتے پہنتے، یہ ایک تعداد ہوتی ہے. اب اگر مجھے سننے والے ہیں ایسے جنہوں نے ایسا کیا ہے، وہ بھی توبہ بھی کریں، اور اب تو توبہ کے تقاضے بھی کیسے پورے کریں. وہاں جا کر مالک تلاش کرنا تو ممکن نہیں ہے. جب ظن غالب ہے کہ مالک ملے گا ہی نہیں، تو اب ایسی بھول کے تو اس چپل کی جو بھی ایک ظن غالب کر کے قیمت بنائیں اور کسی مسکین فقیر کو دے دیں اتنی رقم، توبہ بھی کریں. ایسا کیوں کیا؟ پتہ نہیں تھا، آئندہ خیال رکھوں گا، یہ دلیل نہیں چلے گی. توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں. یہ بھی اس صورت میں نے بتایا کہ اب وہاں حرم طیبہ میں آپ کو کیسے مالک ملے. اب بھی کر پتہ ہے کہ فلاں کی تھی تو اس کو دینا ہے، لیکن عام طور پر پتہ نہیں ہوتا کس کے. اور دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں طرح طرح کے، مطلب رنگ نسل کے. یہ بہت مطلب سوچ سمجھ کر پرائی چیز کو مطلب دیکھنا بھی نہیں ہے اس نظر سے کہ یہ مجھے نہیں. اپنی چیزیں اپنی سنبھال کے رکھیں، شاپر رکھیں. بعض سمجھدار، بلکہ ایک تعداد ہے سمجھدار لوگوں کی، وہ اپنے ساتھ کپڑے کی تھیلی اس طرح کی رکھتے ہیں جو حرم طیبہ میں چپل اس تھیلی میں رکھ لیتے ہیں، پھر کہیں مناسب جگہ پر یہ رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ واپسی میں اس کو مل جائے. مسجد نبوی شریف میں بھی اسی طرح کرنا ہے. مسجد نبوی شریف میں تو بہت سارے خانے دار، ہمارے یہاں بھی شاید بنے ہوئے خانے دار، اس میں یہ رکھ دیتے ہیں، پھر واپسی میں لے لیں گے. مسجد الحرام میں اس طرح کا کوئی ہے نا؟ اندر کھوکھے ہوتے ہیں برابر پہ رکھنے کے. لیکن بہت بڑی مسجد ہے نا، فرسٹ ٹائم جائے گا وہ کنفیوز تو ہونا ہے اس نے. اصل میں پھر بعض اوقات وہ صفائی کا وقت آتا ہے نا، تو وہ بھی دام پھر نکال کے جو ہے نا پھینک بھی دیتے ہیں. ہے مطلب مسائل تو اتنے کہ ویل چیئر بھی اگر ہے نا کسی کی اپنی پرسنل، اور اس نے اگر مسجد الحرام کے باہر یا کہیں رکھ دی نا ویل چیئر، اور ان کے وہی جو آپ فرماتے ہیں ٹائم آیا، یہ اٹھا کے اس کو کہیں ڈال دیں گے. اب ہے مطلب حالت تو ویل چیئر، ایک غریب آدمی، ہر حاجی کوئی پارٹی تو نہیں ہوتا نا، بیچارے وہ کئی ہزار کی ویل چیئر ہوتی ہے. اب یہ کیا کرے، مریض ہے بیچارہ، ساتھ میں کوئی ہانکنے والا بیٹا ہے، باپ ہے، اس طرح ہوتا ہے نا، تو یہ بیچارے ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ چھوڑ دیں گے اس طرح. یہاں تو سب جیسے اولیاء کرام آتے ہیں اور کوئی اس کو ٹچ بھی نہیں کرے گا. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے ہی ہانک کے لے جائیں. اس لیے زنجیر ہونی چاہیے اپنے ساتھ، اور کہیں دور جا کر رینج کے باہر، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، تالا توڑ کے بھی اس کو پھینک کے آ جائے. اگر ان کے راستے میں یہ آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. کوئی اس کو محفوظ جگہ پر اپنی چیز کی حفاظت کی جائے. کہ فرسٹ ٹائم جو جائے گا نا اس کے ساتھ تو ہو سکتا ہے اگر یہ کو اٹھا گیا یہ وہ ہوا تو دوبارہ تو شاید احتیاط کرے گا، لیکن میں پہلے سے ہی احتیاط آپ کو بتا دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر علیہ سنت، بچے کی ولادت کے 7ویں دن جو سر منڈوایا جاتا ہے، اس کی کیا برکت فضیلت ہے، ارشاد فرما دیجئے. نیز یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ایسے مواقع پر جب ہیئر ڈریسر گھر میں آ کر بچے کا سر مونڈتے ہیں تو عام روٹین سے ہٹ کر 1000 2000 3000 کا بھی مطالبہ اجرت کا کرتے ہیں، تو ان کا ایسا مطالبہ کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ. آواز بھی میں نے پہچان لی بچے کے ابو کی. یہ بچہ ہے یاد رمضان، اور رہا یہ کہ بال منڈوانا، اس میں یہ کہ 7ویں دن عقیقہ کرے، بچے کا اچھا سا نام رکھے، اور چھری بکرے پر جیسے چلی عقیقے کی، یہاں مطلب یہ کہ بچے کے سر کے بال جو ہے نا یہ مونڈنے شروع ہوں. یہ ایک بہتر طریقے ہیں. اب یہ کہ یہ غالباً ہیں تو مستحبات، سارے مستحبات ہیں،
اگر ان میں آگے پیچھے کر لیا یا کچھ بھی نہیں کیا تب بھی گناہ نہیں ہے. اچھا اب رہا یہ کہ باہر سے نائی کو لائے ہیئر ڈریسر کو, وہ بتایا کہ 2000 مانگ لیتے ہیں, 3000 مانگ لیتے ہیں. تو اس میں پہلے سے طے کرنا ہوگا کہ جہاں اجرت دلالتن یا صراحتن ہے ثابت, تو یہاں تو مطلب پتہ ہے کہ اجرت لے گا ہی, مطلب ہمیں دینی ہے, تو طے کر لیں تاکہ بعد میں یہ نہ بولے کہ اتنے چاہیے اور اتنے چاہیے. ایک تو یہ, اور یہ ضروری ہے طے کرنا یہاں. اچھا, اور البتہ اگر خود بال کاٹنا جانتے ہوں, اب چھوٹے بچے کا ہوتا ہے بہت نازک, کھال جو نازک ہے, اگر یہ کہ اب یہ 1000-2000 بچانے جائیں گے نا تو بال کے بدلے ہو سکتا ہے کھال آپ کے ریزر سے چھل جائے, پھر پچھتاوا زیادہ ہوگا, پریشانی ہوگی. تو یہ لوگ ہوتے ہیں ماہرین, جو یہ جن کا رات دن کا کام ہوتا ہے. اب ان کو یہی مطلب درخواست کی جا سکتی ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھیں اجرت کا, جو اتنی رقم 2 منٹ کا کام ہوتا ہے, جس کو اگر ہے قیمتی, یہ تو میں نے پہلے ہی منع کر دیا نا, خود نہ کرے, ورنہ تو یہ کہ اس کی کھال بال کے ساتھ ساتھ کھال بھی آ سکتی ہے, وہ خونم خون ہو سکتا ہے, بچہ پھر سچکا بھی نہیں پڑے گا, پھر نائی کو بلاتے ہوئے بھی شرم آئے گی, سمجھے, کہ وہ بھی ہنسے گا, جس کا کام وہ وہی کرتا ہے. خیر, تو یہ کہ یعنی 2 منٹ ایک محاورہ ہے نا, تھوڑا سا 2 منٹ کا کام ہے ہیئر ڈریسر کے لیے. اب اس کے لیے 2000-3000 مانگ لینا ہے. غریب جب بچہ ہے نا کہ پیدا ہوتا ہے تو ویسے ہی خرچے میں اترتا ہے آدمی. عقیقہ کرتا ہے تو یہ بکرا بھی مفت نہیں آتا ہے, گوشت فروش جو ہے ذبح کرنے والا وہ بھی ذرا مفت نہیں ہوتا, سب میں خرچے, پھر دعوتیں کرنی پڑتی ہیں, خاندانی رسم و رواج بھی بعض اوقات اس میں پیسے لیتے ہیں. تو اب ایک نائی بھی ایک حصہ ہے اس کا, کہ وہ بھی ہیڈ ڈریسر بھی یہ بھی پیسے لیتا ہے. اب بڑے لوگوں جو ہوتے ہیں نا مالدار, ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا, ان کا سر کا بال ٹوٹا. یہ جو بیچارے غریب جو ہے نا یہ مارے جاتے ہیں. متوسط درجہ بھی اب تو مہنگائی کی وجہ سے پسائی میں آ گیا ہے. تو یہ کہ یا تو یہ ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں, ان کو بھی یہی مشورہ دیں گے ڈاکٹروں کی طرح, جیسے ہمارے کئی ڈاکٹروں نے اعلان کیا کہ ہم سیدوں کو فی سبیل اللہ بھی کریں گے, یا کم کر دیں گے کچھ نہ, غریبوں کو آدھا اور سیدوں کو اس سے بھی کم. اس طرح کے ملے جلے تاثرات پچھلے دنوں چند بار چلے تھے ڈاکٹروں کے. تو ہیئر ڈریسر بھی اب ظاہر ان کے تاثرات, اور یہ اتنا عام نہیں ہے کہ مطلب ہر گلی میں 150 بچے پیدا ہوتے ہوں اور یہ بنتا ہو تو پھر ان کو بھی ہم اچھا خاصا پھر ان کو سمجھائیں گے. ایسا نہیں ہے, کبھی کبھی کسی کے یہاں ہوتا ہے. اور مریض ظاہر ہے کہ ہر گلی میں 150 بھی کہوں تو اس سے بھی زیادہ مریض, تو کون مریض نہیں ہے, ڈاکٹر سے تو ہر وقت واسطہ پڑتا رہتا, آئے دن واسطہ پڑتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ درخواست تھی ہیڈ ڈریسر صاحبان سے کہ ہماری میمنی میں کہتے ہیں ماڑو ناری نے مہمانی, بندہ دیکھ کر کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے, ویسے ہی کئی خرچے اس کے سر پہ چڑھے ہوئے, تو یا تو اگر ہمت ہوتی ہے, دل گردہ ہے, تو بولو کہ آپ بے فکر رہے, میں کچھ نہیں لوں گا آپ سے, وہ بنا دیا. اور پھر آپ مطالبہ بھی نہ کریں, پھر یہ نہیں بولے کہ آپ اپنی خوشی سے دے دو, خوشی سے دے دو, یہ غلط ہے. اجرت میں یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کی مرضی ہو خوشی سے دے دینا, یہ غلط ہے. بس وہ آپ نے بالکل خلاص, اب آپ سلام دعا کر کے جا رہے ہیں مثلا, اب خود اس نے اپنے طور پر آپ کو گفٹ کر دی, وہ جائز ہے. آپ کا اشارہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ چائے پانی دے دو, یہ نہیں بولنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت ثواب ملے گا, ایک غریب کی دل جوئی ہوگی. اور سادات کرام سے تو ویسے بھی نہیں لینا چاہیے. میں اپنی بات کرتا ہوں, روز بچے کہاں ہوتے ہیں, کوئی سید گھرانے سے آپ کو بلاوا آ جائے تو ان کے نانا جان کا صدقہ تو کھا رہے,
اب یہ 150 2000 500 کیا ان سے لینے تھے. بلکہ اگر اور دل بڑا ہوتا ہے نا آپ کا تو یہ وہ بھی کریں اور بچے کے شہزادے کے ہاتھ میں بھی کچھ رکھ دیں, سلام کر کے نکل آئے. یہ بھلے پیچھے آوازیں لگاتا رہے کہ یہ لے لو وہ لے لو. سید صاحب دینی ہے تو بس یہ گفٹ دے دیں کہ نانا جان کی بارگاہ میں میری سفارش کر دینا کہ میری شفاعت فرما کر مجھے جنت میں اپنے قدموں میں رکھ لے. یہ ایسی اجرت ہے کہ خدا کی قسم ساری کائنات کی دولت ایک طرف ہے, اگر یہ اجرت ہی کیا, اگر یہ گفٹ مل جاتی ہے کسی سید کی زبان سے, بہت بڑی اجرت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جب ان کے نانا جان قبول کر لیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیس بک کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, یہ کہنا ہے کہ کیا جنات سوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہے, ان کو خواب میں آیا ہے اور ایک جن نے آ کر کہا کہ رات کے وقت چھت کی لائٹ نہیں جلایا کرو کیونکہ ہماری نیند خراب ہوتی ہے. سوتے تو ہوں گے, خیر کھاتے پیتے تو سوتے بھی ہوں گے. اور یہ اب اللہ بہتر جانے, یہ خالی ان کو مطلب یہ ہماری طرح کی لائٹوں کے محتاج تھوڑی ہوتے ہوں گے, ورنہ تو مطلب ہم سوئے ہوئے اور ان کو جاگنا ہو, ہمارے گھر میں رہتا ہو, یہ تو لائٹ خود بھی جلا سکتا ہے نا. لائٹ نہیں جلاؤ منع کر رہا ہے نا, تو اگر یہ نہ بولے خواب میں آ کر اور جب بھی یہ لائٹ جلائیں تو یہ خود جن جو یوں کر کے بجھا دے, تو یہ سمجھے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا, لوز ہو گیا ہوگا سوئچ. 2-4 بار یہ جن یوں کرائے گا, جلائے گا, بجھائے گا, تو خود ہی اگلا سمجھ جائے گا. تو خیر مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جن ایسا کہتا ہے کہ مت جلاؤ تو اس کو ایسی دادا گیری کرنی نہیں چاہیے. انسان جو کر رہے ہیں یہ بیچارے جو ان کا حق ہے مسلمانوں کو, ان کو کرنے دیا جائے. اپنا کام مطلب کہیں اور جا کر بسیرا کریں, وہاں ایسی جگہ سو جائیں جہاں آپ کو آرام ملتا ہو, آسانی ملتی ہو, تو کیا کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عقیل نقشبندی اطاری میاں والی سے. میرا آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص غریب کسی مالدار کو سوال کر سکتا ہے کہ آپ مجھے عمرہ یا حج وغیرہ اپنے پیسوں سے کروا دیں؟ اللہ اللہ, حج و عمرہ کے لیے سوال کرنا یہ ناجائز ہے, سوال نہیں کر سکتے. کہتے رہتے, مجھے بھی آ کر کہتے ہیں عمرہ کروا دو, انہیں بھیج دو, حج کروا دو. سوال نہیں کرنا چاہیے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لاؤ لگی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے پیارے امیر اہل سنت سے عرض ہے, قرض لیا لیکن واپسی کا نام نہ لیا, تاریخ گزری, تاریخ پر تاریخ ملتی رہی لیکن قرض واپسی نہ ہوا, تو کیا طریقہ اپنایا جائے کہ آپس کے تعلقات بھی خراب نہ ہو اور قرض بھی واپسی ہو؟ اور اگر مقروض قرضہ واپس دینے کی پوزیشن میں نہیں تو اس کو معاف کر دینا یا قرضہ کم کر دینا یا اس کو مہلت دینا کس حد تک ضروری ہے اور اس کے فضائل بھی ہیں؟ ہاں, مہلت دینا تو ضروری ہے. اگر واقعی وہ مستحق ہے, غریب بڑا ہے بیچارہ, نہیں بھر سکتا, تو مہلت تو دینی چاہیے, دینی ہوگی, بلکہ واجب ہے نا, مہلت دینا اس کو واجب ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا, تو اس سے کہا گیا کہ کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا. اس سے کہا گیا غور تو کر. اس نے کہا اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان پر تقاضا کرتا تھا, تو امیر کو مہلت دے دیتا اور غریب کو معافی. بس اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل فرما دیا. مزید 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1, جو کسی تنگ دست
یعنی مقروض لکھا بریکٹ میں، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ نمبر 2، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ پاک اسے اس دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ بہرحال یہ کہ مہلت بھی دینی چاہیے، اور غریب ہے تو مہلت دینا ذرا واجب ہے کہ وہ نہیں دے سکتا، اس طرح کا وہ غریب ہے۔ اور پھر یہ فضائل بھی آپ نے سنے کہ مہلت دے گا تو فضیلت کیا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بھی اگر نہیں دے رہا، وہ ٹال رہا ہے، تب بھی مطلب ثواب سے خالی نہیں ہے قرض دینے والا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، جب کسی کا دوسرے پر دین یعنی قرض ہو اور اس کی میعاد یعنی مدت گزر جائے تو ہر روز اسی قدر روپیوں کی خیرات کا ثواب ملتا ہے جتنا دین یعنی قرض ہے۔ اس کو میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں کہ کسی کو آپ نے 1000 روپے قرضہ دیا، اب فلاں تاریخ کو میری یہ قرضہ واپس دے دیں گے، تو یہ طے ہو گیا آپس میں۔ اب وہ تاریخ آ گئی، اب اس تاریخ کو اس نے قرضہ نہیں دیا، تو اب یہ روزانہ 1000 خیرات کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ قرضہ نہ دے، آپ کا لوٹائے نہیں۔ تو یہ آپ کا کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ صبر کریں اور بے صبری نہ کریں اور اڑاوڑی نہ کریں کہ روز، اب 1000 کی مثال دی، لوگ لاکھوں کا قرضہ لیتے دیتے نہیں ہیں، تو روز کے لاکھوں روپے خیرات کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں آپ۔ روز کون کر سکتا ہے اتنی خیرات؟ تو اس لیے وہ اس میں ہمارے لیے بڑی ڈھارس ہے کہ نقصان میں قرض دینے والا نہیں ہے، کہ فائدے کے پہلو ایک سے ایک موجود ہے۔ اللہ کریم صبر عطا فرمائے اور دل ہمیں بڑا مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا آدمی اوجری کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا ہے؟ اوجڑی کھانا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ البتہ بٹ جو ہوتی ہے نا، جس سے اوپر سے جو گندگی والی جو ایک جلد ہوتی ہے جس میں تولیے کی طرح وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں ہر گندگی بھری ہوتی ہے، یہ اگر چھلکا اچھی طرح نکال دیا پورا، اب بچ جائے گا وائٹ گوشت، وہ بٹ کہلاتی ہے۔ بٹ کو علماء جائز کہتے ہیں۔ اسی طرح مرغی کی پتھری کہلاتی ہے، وہ اوجڑی ہے، تو اس کی بھی جو کھال وہ چھلکا جس سے وہ گندگی ہوتی ہے نا، یہ اتارنا ضروری ہے۔ اس کا بڑا پرابلم ہے کہ یہ بغیر اتارے آج کل پکائی جاتی ہے، دھو لیتے ہیں اس کو، تو یہ پھر وہی مکروہ تحریمی والی صورت ہے، ناجائز ہے۔ بٹ وہ مرغی کی پتھری کھانی ہے تو اس کا وہ چھلکا اتارنا ہوگا۔ چھلکا اتنا سخت ہوتا ہے کہ یہ اترتا، پہلے تو یہ اترتا تھا دیسی مرغیوں کا، خود میں نے کئی بار اتارا ہے، اب یہ اترتے نہیں چھلکے، پتہ نہیں شاید یہ فارمی مرغیوں میں یہ خرابی ہوتی ہوگی کہ اس کا چھلکا اترتا ہی نہیں ہے، کتنا بھی کوشش کرو نا۔ تو بہرحال چھری سے یا کسی طرح سے بھی اس کو چھیل کر نکالنا تو پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خاص نماز کے وقت گاہک آتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کہیں؟ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، ادھر گاہک آیا تھا دکان کے اوپر، میری رہنمائی فرمائیے۔ صبر کریں اور اس کو اپنا امتحان سمجھیں کہ آپ گاہک پر ہاتھ رکھتے ہیں یا نماز پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور ہاتھ تو نماز پر ہی رکھنا ہے، کیونکہ جنت کی کنجی گاہک کی تشریف آوری نہیں، بلکہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ نماز جنت میں لے جائے گی، گاہک نہیں لے جائے گا۔ اس لیے اگر گاہک جاتا ہو تو جائے، نماز نہیں جانی چاہیے۔ نماز پر ہاتھ رکھتے ہوئے گاہک پر بھی اگر ہاتھ رکھتا ہوا لے جائے، اگر آدمی آیا ہے، کیا بات ہے مدینے کی، کیا چلو پہلے نماز پڑھ کر آتے ہیں انشاءاللہ، پھر اب تو گاہک بھی ہاتھ سے نہیں جائے گا۔
سب یاد میں رہے گا، تو دونوں یعنی کہ ایک نیکی کی دعوت کا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوئی تو ثواب ملے گا، گاہک بچانے کے لیے ہوا تو پھر ثواب نہیں، اس کو تو نماز کے لیے جانا ہے. اب گاہک آ گیا نماز کے ٹائم پر، بھائی جان جماعت کا ٹائم ہے، آؤ یار آپ بھی نماز پڑھ لو، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آ کر بات کر لیتے. تو ہو سکتا ہے کہ گاہک اس کی نیکی کی دعوت قبول کر کے مسجد کی طرف چل پڑے. بعض اوقات یہ پرابلم ہے. ویسے اس زمانے سے بس یہ انداز دیکھا لوگوں کا، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، اب یہ جان چھڑانے کے لیے بولا یا واقعی کپڑے ناپاک ہیں، خدا بہتر جانے. ہم اس پر بدگمانی نہیں کریں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بعض اوقات یہ کہ جو معلومات کی کمی کی وجہ سے لوگ یہ بول دیتے نا، یار چلو نا یار دل تو پاک ہے نا، اس کو مطلب ہے کہ دل پاک ہے نماز پڑھ لو. نماز بھی دل میں ہی پڑھ لے بندہ. وہ جو نماز پڑھنی ہے مسجد میں جا کر فزیکلی جو مطلب اس کے رکوع سجود، تو اس کے لیے تو بدن پاک، کپڑے پاک اور جو بھی شرائط ہیں وہ پورے ہونے ضروری ہیں. دل کا پاک ہونا نہ ہونا وہ اس کی کوئی مطلب صورت نہیں ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ دل تو پاک ہے نماز پڑھ لو، یہ خطرناک ہے، کہ وہ طہارت فرض ہے پاک ہونا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کوئی جانور اگر ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو مارنا کیسا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں. یا مچھر کو مار سکتے ہیں، تکلیف پہنچاتا ہے، کاٹتا ہے. جانور کا نام نہیں لیا آپ نے. سانپ کاٹتا ہے، بچھو کاٹتا ہے، ان کو مار سکتے ہیں. چوہے کو مار سکتے ہیں، یہ بھی نقصان پہنچاتا ہے. باقی ابھی کسی کے بکرے نے آپ کو ٹکر مار دی تو آپ بولا میری چھری کے نیچے آنا پڑے گا تیرے کو، ذرا یہ دیکھنا پڑے گا ہے کس کا، اس کو نہیں مار سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں جامعۃ المدینہ عثمان غنی میں پڑھتا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ شرعی معذور کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ان کا سب سے آگے کھڑا ہونا، اس طریقے سے پیچھے کرسی رکھی ہوتی ہے اور وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کھڑا ہونا شرعاً جائز ہے؟ قیام کے لیے بھی اب جب اس کو سجدہ وہ نہیں کر سکتے حقیقی سجدہ، تو اب اس کا قیام خود ہی معاف ہو گیا اس کو. اب ایک صف میں کھڑا ہے تو کرسی کی جو آخری ٹانگیں ہیں نا وہ لوگوں کے پاؤں کے ساتھ، یہ سمجھو اب اس کے پاؤں ہیں، اس کے ساتھ وہ صف میں رہے گی. اب یہ کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب تو کرسی اس کی رہی نہیں، یہ تو سب سے آگے نکل گیا، کام خراب کر دیا. حضور یہ ایک تعداد کر رہی ہے، یہ مجھے تو تعجب ہے. اب ظاہر کہ میں نے تو دیکھا نہیں اس طرح کرتے ہوں گے بالکل، اور ایک کو کر کے دیکھا ہوگا داڑھی والا مولانا کرتا تو صحیح ہے. اب اس بھیڑ چال تو ہوتے ہیں نا، خود معلومات تو ہوتی نہیں ہے، نہ پوچھنے کا ذہن ہے کہ علماء سے پوچھے کہ کرنا کیا ہے. اصل یہاں جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جسے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی جس کو اجازت ہوتی ہے زمین پر، تو جتنا وہ قیام کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جو مسئلہ مشہور ہے کہ اتنی دیر اس نے کھڑا رہنا ہے، اگرچہ کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہو. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ والا مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پر قیام کی قدرت ہے، ہم رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے یا سجدہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے جتنا ہم قیام کریں گے اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. بعض لوگ تو یہ ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض باقاعدہ کھڑے رہتے ہیں جب تک امام جائے گا نہیں رکوع کے اندر، تو اس وقت تک یہ کھڑے رہیں گے. پھر جب سجدے میں جانا ہوگا تو اس وقت یہ رکوع میں جاتے ہیں ساتھ امام کے، اور سجدے میں جانا ہوتا ہے پھر کرسی پہ بیٹھتے ہیں. یہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ بھی شاید پلس کر لیں، جیسا بھی آپ نے فرمایا نا کہ کرسی کی جو پیچھے کی جو دو ٹانگیں ہیں وہ ایڑی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں مقتدیوں کے، وہ وہاں پر ہیں. تو جیسے پچھلے دنوں میں ملک سے باہر تھا تو وہاں کرسی پر بیٹھ کر لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ان کی جو آگے کی جو کرسی کی جو ٹانگیں تھیں نا وہ پیچھے کی طرف تھی. یعنی یہ یوں سمجھے کہ ہم جو ہے نا یہ مقتدیوں کی لائن میں ہیں،
آگے کی ٹانگوں کو انہوں نے پیچھے کیا ہوا تھا. تو پھر میں گیا اور ان کو پھر میں نے کرسی آگے کر کے پھر میں نے مسجد میں بھی عرض کی کہ یہ جو بھی کرسی پر پڑھتے ہیں جن کو شرعاً کرسی پر پڑھنے کی اجازت ہے تو وہ کرسیاں یوں لگائیں. تو یہ مختلف چیزیں چل رہی ہیں. شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کرسی پر جس نے نماز شروع کی ہے نا اس نے کرسی کا احکام پڑھے نہیں ہے. شاید انہوں نے بس یہ دیکھا دیکھی جو فرما رہے نا انہوں نے کر لیا ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید مسجد میں امام صاحب بھی اس معاملے میں اگرچہ انہوں نے گائیڈ ہو سکتا ہے کیا ہو مگر شاید انہوں نے نہ سنا ہو. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. امام صاحب کو بھی مسائل پتہ نہ ہو. امام صاحب کو مسائل پتہ نہ ہونا کرسی کے یہ ان کے لیے کوئی گناہ کا باعث نہیں ہے. جس پر کرسی پر نماز پڑھنا اب جس پر ضروری ہے تکلیف میں آ گیا ہے تو پھر یہ کہ یہ معلومات کرے گا ہے نا اس کو اب اس کو مسائل معلوم ہو. جی اصل یہی کہ جو اکیلا پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی اولا یہی بہتر یہی ہے کہ وہ اب ساری نماز بیٹھ کر ہی پڑھے کرسی پر کیونکہ جس سے سجدہ ساقط ہو جائے یعنی سجدہ جو نہیں کر سکتا حقیقی طور پر تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری نماز اب بیٹھ کر ہی ادا کرے. یہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ کھڑا بھی ہو گیا جیسے قیام میں تو بھی اس کی نماز یہ ہو جائے گی منفرد جی منفرد تنہا. لیکن جب وہ سب کے ساتھ مل کے پڑھ رہا ہے تو پھر وہی صورت ہوتی ہے جو بیان کی گئی کہ وہ سب سے آگے ہو کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ناپسندیدہ کام ہے اس لیے بیٹھ کر ہی پڑھیں. جب نماز تو اس کی بھی ہو جائے گی جو کھڑے آگے کھڑا ہو گیا اور وہ صف جو قطع صف جو کاٹی اس نے یہ گناہ ہوگا اس کو. کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے. اس کو آپ مطالعہ کر لیجئے اور یا تو رسالہ ہی خرید لیجئے یا پھر ویب سائٹ دعوت اسلامی کی جو اس میں سے اس کو حاصل کیجئے اور پڑھ لیجئے اس کو. انشاءاللہ آپ کو معلومات ہوں گی. جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے کسی عالم سے یا دارالفتہ اہل سنت سے معلومات کر لیجئے. نماز پڑھیں تو بس درست پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا سید یہ غیر سید کا مرید ہو سکتا ہے؟ جی ہاں کوئی حرج نہیں اس میں کیونکہ وہ پیر کے لیے سید ہونا شرط نہیں ہے نہ سید ہونا کافی ہے کہ سید تو بس آپ یہ پیر صاحب بھی بن سکتے ہیں ایسا نہیں ہے. پیر کی 4 شرائطیں عالم ہونا اور عالم کی تعریف یہ کہ اپنے جو بھی عقائد ہیں اس سے واقف ہو اور ضرورت کے مسائل بھی جانتا ہو اور ضرورت کے مسائل پھر مزید اگر کوئی درپیش آئیں بھی تو اپنی ضرورت کا مسئلہ خود تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ایک تو یہ شرط. دوسرا ہے کہ صحیح العقیدہ سنی ہو اور اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو. اس میں سلسلہ طریقت میں اولاد میں نہیں طریقت میں ملتا ہو اور فاسق نہ ہو فاسق معلن نہ ہو علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. جیسے کہ داڑھی منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے تو یہ فاسق معلن ہوتا ہے. یا یہ کہ عورتوں سے ہاتھ چمواتا ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ گناہ کے کام میں علل اعلان یہ کر رہا ہے یہ اس فاسق معلن ہوا. اسی طرح مطلب جھوٹ بولتا ہے علل اعلان غیبتیں کرتا ہے گالیاں بکتا ہے نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا. اس طرح مطلب جو کبیرہ گناہ کرنے سے فاسق ہوتا ہے بندہ. یا تو صغیرہ بار بار کرے گا تو فاسق ہو جائے گا اور یہ کام علل اعلان کرتا ہو. اگر اکیلے میں چھپ کر کسی نے کیا گناہ تو یہ فاسق معلن نہیں ہوتا یہ فاسق ہوتا ہے. تو یہ 4 شرائط اس میں نہ مطلب یہ شرط ہے کہ یہ سید ہو نہ یہ شرط ہے کہ یہ ولی ہو عالم ہو. عالم کی جو کیسا عالم ہو یہ ابھی میں نے بتایا. نہ اس سے کرامت ظاہر ہونا کوئی شرط ہے. لوگ کرامتیں بڑی ڈھونڈتے ہیں یہ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں پھر شعبۃ آبازوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہوں گے. کرامت کو سمجھنا بھی تو ہمارا کام نہیں ہے نا. اب کسی نے کچھ چھو کیا تو اس کا سر درد دور ہو گیا تو یہ کرامت ہے یہ پہنچا ہوا ہے. اس سے
बड़ा वली तो मेडिकल स्टोर पे मिलता है यार, हाँ टेबलेट खाओ, सर का दर्द भी गया और कमर का दर्द भी साथ में, कुछ तो कुछ देर के लिए चला जाएगा। तो मतलब पीर होता है वो हमारी आखिरत के लिए होता है, दुनिया की दर्दें दूर ना भी कर सके, हमें दौलत ना भी दिला सके, है ना, वो तावीज़ दे तो माला माल हो जाए, बॉन्ड खुल जाए, है ना, पीर तो ऐसा होना चाहिए। एक चुटकुला में कभी कभी सुनाता हूँ, एक साहब बेचारे फौत हो गए, मेरे पास आए, बोले कि मैं किसी का मुरीद हूँ और मतलब मेरा काम अटका हुआ, काम होता ही नहीं है, तो आप मुझे अपना मुरीद कर लें। तो मैंने कहा मैं भी काम नहीं करूँगा तुम्हारा, मैं काम नहीं करूँगा। फिर वो 12 लोग बैत तो तोड़ चुके थे, इसरार मुरीद हुए, मैंने कहा मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। तो मतलब काम वो ये कोई गारंटियाँ थोड़ी दी जाती है कि तुम्हारा जो केस रुका हुआ है या फला काम तुम्हारा अटका हुआ है या तुम्हारी औलाद नहीं हो रही तो ये मैं दे दूंगा, तो ये तो कोई दावा करे तो ज़रा उसका दावा भी मतलब मुनासिब नहीं होता ना। पीर दुनिया के काम बनाने के लिए होता भी नहीं है, पीर आखिरत में अल्लाह और रसूल से समझो हमें मिलाने के लिए होता है, अल्लाह का कुर्ब दिलाने के लिए होता है। पीर पकड़ना चाहिए आखिरत के लिए, न कि दुनिया के मसाइल हल करने के लिए। तो यूँ तो वैसे ही बाबा जी गली गली बैठे हुए बगैर मुरीद हुए भी बाज़ औक़ात इनके तावीज़ से दम दुरूद से काम तो हो ही रहे ना। डॉक्टर काम कर देते हैं, एक मरीज को खड़ा कर देते हैं, तो इसको पीर थोड़ी बनाएंगे। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पीर होने के लिए सैयद और आले रसूल होना ज़रूरी समझना ये महज बातिल है, यानी गलत है। पीर होने के लिए वही 4 शर्तें दरकार हैं। सादात किराम से होना कुछ ज़रूर नहीं, हाँ इन शर्तों के साथ सैयद भी हो तो नूरुन अला नूर। बाकी से शर्त ज़रूरी ठहराना तमाम सलासिल तरीक़त का बातिल करना है। सिलसिला आलिया काजरिया सिलसिलतुज़्ज़हब यानी सुनहरे सिलसिले में सैयदना इमाम अली रज़ा और हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह नुमा के दरमियान जितने हजरात हैं बड़े बड़े औलिया किराम, कोई सादात किराम से नहीं। और सिलसिला आलिया चिश्तिया तो अमीरुल मोमिनीन मौला अली रदी अल्लाह अन्हु के बाद से इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हसन के ना सैयद ना कुरैशी ना अरबी, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये मौला अली के बाद मौला अली के खलीफा ही है इमाम हसन बसरी। तो ये तो ना मतलब सैयद हैं ना कुरैशी हैं ना अरबी हैं। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का ख़ास आगाज़ ही हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से है। इसी तरह दीगर सलासिल मिला सिलसिला कादरी फजल रब से मैं हूँ किस कदर बख्तवर गौसे आज़म सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये अगर पीर साहब में कोई करामत ढूंढता है तो क्या मतलब कि अब मिसाल के तौर पर खाना खा रहे हैं आपके साथ या कोई मतलब पीर साहब के साथ कोई बैठे हुए हैं, तो अब ये पीर साहब पे करामत देखनी है, पीर साहब कामिल है या नहीं है। तो अब जैसे कि वो देख रहे हैं कि पीर साहब के वो थाल में आलू है, तो बोला यार अगर ये अपने पीर साहब है ना कामिल, दिल की बात जानते हैं ना, ये आलू मेरे को देवे ना, तो ये बोटी मेरे को देवे ना। अगर पीर साहब आलू आप खुद खा है तो यूँ इसका थोड़ा एक आध कोना शायद टूट जाएगा कि ये क्या पीर साहब आलू हम खुद खा गए। तो यूँ ये पीर साहब की चीज़ें यार, अब अगर ये मेरा पीर कामिल है ना तो ये अभी बता देंगे कि मैं क्यों आया हूँ। ये जो पीर साहब के हाथ में जो ये है ना, ये अगर कामिल है ना तो यार ये तो मेरे को दे ही देंगे कि ये दे ही देंगे। तो जो इस तरह पीर साहब को यूँ मतलब बेचारा मॉनिटरिंग खोल के बैठा हुआ है चेकिंग करने के लिए, तो इसको अब क्या समझाएंगे कि पीर साहब में ये बंदा ढूंढता ही रहे। आला हज़रत के दौर में भी सैयद का नारा होगा ना, पीर सैयद होना चाहिए, तो आला हज़रत ने इसका जवाब दिया। इसी तरह इन चीज़ों का भी जवाब आला हज़रत ने दिया है। पीर में ने जो करामत दिखाए वो वली, तो अब तो एक शख्स किसी बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने दिल में सोचा कि वो बुज़ुर्ग के पास कुछ सेब रखे हुए थे। वो जो शख्स था उसने एक सेब उसको बड़ा अच्छा लगा कि ये जो लाल 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 सेब है ना, ये बस मेरे को
اگر یہ حضرت اٹھا کے دے دیں تو ولی کامل. خیر تو حضرت نے کہنا شروع کیا کہ میں سیاحت پر تھا. پہلے سیاحتیں کی جاتی تھی دین سیکھنے کے لیے، اور اب سیاحتیں کی جاتی ہیں، سفر کیے جاتے ہیں مال کمانے کے لیے زیادہ تر. خیر تو وہ میں سیاحت پر تھا، تو ایک مقام پر میں پہنچا تو وہاں ایک خوطہ تھا، گدھا، ڈونکی کسی کے پاس. اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مطلب دوسروں کی چیزیں پہچان لیتا ہے. تو میں دیکھنے گیا تو لوگ جمع تھے، اور اس کا قلم اس کے پاس یوں کر دیا تو اس کا رومال اس کے پاس رکھ دیا. یہ آپس میں ان لوگوں نے یہ کیا. اب وہ جو گدھا تھا اس کا کمال دیکھنا تھا. اب گدھا باہر سے لایا گیا کسی کمرے سے، تو اب اس کا قلم اس نے پاؤں سے اس طرف دھکیل دیا، اس کا رومال جس کا تھا اس کی طرف دھکیل دیا. اس طرح اس نے ہر ایک کی چیز اس کی طرف پہنچا دی. یہ قصہ بتا کر اس بزرگ نے وہی سیب اٹھایا اور فرمایا کہ اب اگر تمہارا مطلوبہ سیب میں نے تمہیں دے بھی دیا تو اس گدھے سے بڑھ کر کمال کون سا کیا. تو یہ بتانا مقصود تھا کہ اصل شریعت کی پابندی ہوتی ہے. اڑ کر دکھانا یہ کرامت یا کمال نہیں ہے. اڑ کر تو مچھر بھی دکھا رہا ہے. پانی پر چلنا ہی اگر کوئی کمال ہوتا تو مچھلیاں چلتی ہیں، یہ با کمال ہے. تو اصل کمال جو شریعت کی پابندی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ کوئی صاحب حاضر ہوئے، کچھ دن رہے، پھر وہ اپنا بوریا بستر سمیٹا میں چلا. خیریت؟ میں دراصل حاضر ہوا تھا کہ مرید بننا چاہتا تھا، لیکن میں نے آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی، آزاد کر دیجیے، جانے دیجیے. تو آپ نے فرمایا میرا کوئی فرض چھوٹتے دیکھا؟ نہیں دیکھا. واجب ترک ہوتے دیکھا؟ بھی نہیں دیکھا. کوئی سنت چھوٹتی دیکھی؟ بھی دیکھا نہیں میں نے. تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کیا کر رہے ہوتے. باقی اب شعبت ہے تو وہ سب بتاتے ہیں. جادوگر ایک سے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں نظر بندی کے نام پر. یہ میجک شو لگتے ہیں جگہ جگہ، یا کہیں کہیں لگتے ہیں میجک شو، اور لوگ دیکھتے ہیں اس کو، کیسے کمالات دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں مطلب شرائط میں سے نہیں. ولی کے لیے بھی شرط نہیں کہ اسے کرامت ظاہر ہو تو ہی مطلب وہ ولی، ورنہ ولی نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو ولی کردار سے، اور جو بھی اس کے الگ پھر اس کی علامات ہیں. تو کسی کے چکر میں پڑھنا بھی نہیں، کوئی کچھ کر دے گا، کچھ دکھا دے گا، اور آپ پھر ایمان دے کر واپس نہ پلٹو خالی خالی. رسالہ قشیریہ ایک بہت اچھی کتاب ہے تصوف کی، اولیاء کرام کے اس میں حالات ہیں. رسالہ قشیریہ میں الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے، کرامت سے بڑھ کر ہے. استقامت یعنی عمل پر قائم رہنا، اس کو استقامت بولتے ہیں. تو حضرت ابو علی جرجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت اختیار کرو، کرامت کے طلبگار مت بنو، کیونکہ تمہارا نفس کرامت کی طلب میں ہے، جبکہ تمہارا رب تم سے استقامت چاہتا ہے. عمل پر جمے رہو. جو عمل کیا، نیک عمل کیا، تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، یہ اچھا ہوتا ہے. جمے رہو بس اس پر. یہ تھوڑا سے مراد وہ نفلی کام، یہ نہیں کہ وہ نماز تھوڑی پڑھو، 4 کی 2 پڑھ لو، یا 5 نمازیں فرض ہے تو 3 پڑھ لو، آہستہ آہستہ بڑھو آگے. نہیں، یہ تو فوراً سے پیشتر 5 نمازوں کی پکی نیت. تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہماری کوئی نماز قضا ہونی ہی نہیں چاہیے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیرو مرشد امیر آل سنت تاں جی خدمت میں عرض ہے تو تاں پنجے مریدن کھا کیڑو گفٹ وٹھن پسند فرمائندو، یا تاں جو مرید ہوا کیڑو گفٹ دیے تاں کے جیسا تاں جی دل میں خوشی داخل تھی ونے، بے حساب مغفرت جی دعان سا نوازے چھجو. جزاک اللہ خیرہ. تما کرنے مکھیہ تما آزمائش میں بچری نیا. انسان جو نفس تو لگے لو جائے نا، تما کے کی گفٹ پسند آئے آؤں اگر ہی آؤں چواں تو کہ مکہ مدنی قافلہ بلن تاں خوش تیاں تو ہے نا. اگر ہمیں چواں تو مکہ مجھے ضمیر تے غور کرنو ہے. سچ
सच्चा या कूड़ा है? सच्चा बोल ही रही है कि ना कि तो के तो फलां चीज़ तुझी फेवरेट है। तुम्हारा लिए कि वो आप कौन सी गिफ्ट पसंद करते हैं? इन्होंने बोला तो आपका मुरीद आपको कौन सी गिफ्ट दे तो आप उससे खुश होंगे। अब 26वीं आने वाली है ना, तो मैं आएगा। समझ रहा हूँ इसके सब मुबादियात। तो ये अब मैं क्या करूं, मैं कैसे बोलूँ कि मैं मदनी काफिले से खुश हो जाऊंगा तो मुझे वो ये नीयत मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा। एक बात है कि खुशी तो होती है, लेकिन पसंद बात चीज़ ऐसी होती है कि जिनकी कीमत बहुत कम होती है, लेकिन बंदे को वो चीज़ पसंद होती है, अगरचे वो उसको मिले नहीं या मिले तो वो इस्तेमाल ना करे, वो अलग बात है। कि वो उसकी जैसे कोई ऐसी चीज़ हो कि बेहतरीन टेस्टी चीज़ हो, वो परहेजी पूरी परहेजी करता भी हो, लेकिन यार पसंद तो है ना कि काश मेरी सेहत ऐसी होती कि मैं इसको हजम कर लेता, मैं इसको खा सकता। ये तो इंसान के साथ लगा हुआ है ना मामला। तो इसलिए ये पूछना कि आप कौन सी गिफ्ट से खुश होते हैं, आपको ये बंदे को रिस्क में डालना है। आपको कौन सा तोहफा खुश कर सकता है? मगर मेरी ये गुफ्तगू भी एक तरबियत ही है जी, ये सबके लिए समझना है। एकदम से ठा करके मतलब ऐसी चीज का नाम न ले जो वाकई है ना कि दिल जिसको तस्लीम नहीं कर रहा, जमीर कुछ और, जबान कुछ और, है ना। कौन सा तोहफा खुश कर देगा आपको, आपको खुशी दाखिल कर दे आपके दिल में? नहीं, आप 26वीं में कौन से तोहफे आपको चाहिए? चले ये कौन से चाहिए? हाँ चाहिए तो वो चाहिए तो ये भी इसमें भी पकड़ तो हो रही यार। चाहिए तो वही के फेवरेट चीज चाहिए। क्यों हमको आप तो कहाँ जाऊं? मदीने। आप हमको क्यों मुझे मदीना चाहिए। आप अपने मुरीदों को 26वीं की गिफ्ट दे दे मुझे मदीना। मैं पैसों का तलबगार नहीं है कि मेरे को टिकट दे दे, वीजा दे दे, ये भी मदीना दे दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहरहाल ये कि आप अगर मुझे देते हैं तो अल्लाह करेगा तो मेरे दिल में खुशी दाखिल होगी। मदनी काफिले 12 माह 25 माह वक्फ मदीना, नेक अमाल पर अमल करके रोज़ाना अपने अमाल का जायज़ा लेकर खाने पूर करके हर महीने की पहली तारीख जमा करवाने की कि 12 माह की ये मतलब यानी कि कुछ तरकीबें बना ले के 12 माह तक जमा करवाऊँगा या 63 माह तक 63 माह तक जमा करवाऊँगा। तो इस तरह की मतलब 12 दीनी काम करूँगा। मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाऊँगा, मगर पढ़ाने के लिए फिर उसके अपने शराइत हैं कि वो एक इसकी तरबियत टेस्ट वगैरह से गुजर के इजाज़त मिलने की सूरत में पढ़ाना होता है। या पढ़ूँगा, दर्स दूंगा, घर दर्स दूंगा, मस्जिद में दर्स दूंगा, फैज़ान सुन्नत वगैरह से। तो इस तरह की मतलब अगर आप नीयतें अता फरमाएंगे तो अल्लाह मेरे दिल में खुशी दाखिल करेगा अपनी रहमत से। क्योंकि दावत इस्लामी का जो भी काम बढ़ेगा तो अपना कारोबार बढ़े तो आदमी खुशी तो होती है। तो दावत इस्लामी मेरी दुकान, मेरा कारोबार, इसमें जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, अंडर छूटेगा, खुशी तो होगी ना इंशाअल्लाह। अब किसी को केक भेजने का दिल करता हो या केक वे का हो तो यूं थोड़ा मतलब केक नहीं चाहिए, बंदा नेक चाहिए मुझे। अच्छा हाँ, मैंने नेक बनने की बातें की है। मुझे केक अभी खाली मैं देख सकूंगा इतने क्रीम वाले केक खाकर 75 साल की उम्र में करूंगा क्या यार? कोई मसला हो गया तो कहाँ जाऊंगा? मदीने साथ ले चलिएगा। अल्लाह जन्नतुल बकी आफियत के साथ नसीब करे। ये केक की क्रीमें खाकर परेशान नहीं होना मेरे को। ये जो खाते हैं ना क्रीम में केक और पेस्ट्रियाँ और ये बेचारे समझते नहीं कोई भाषा यार। बहुत अच्छा होता है हुजूर। यही तो मेरे को भी अच्छा लगता है। टेस्टी बहुत ऐसा मन होता है तले हुए समोसे खाऊं, शामी कबाब खाऊं, मेरा भी मन होता है। लेकिन अब यार ये खाता तो यहाँ भी तो बैठना है ना आपके साथ यार। 2-3 घंटे बिठाते हो, जाता हूँ तो भी यूँ होता होगा कि यार थोड़ा और बैठते तो अच्छा था। वाह, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ मैं। तो ज़रा दिल किसका नहीं करता यार खाने का? एक से एक आइटम है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं खाना चाहूँ तो मुझे नहीं मिलेंगी। पानी मांगू दूध मिलेगा, अल्लाह की रहमत है। लेकिन ये सही बात है कि मुझे दूध भी नहीं चलता, मुआफिक नहीं है। क्या बोले प्याला भर के दूध पी लूँ, मेरे को चलेगा नहीं। फिर जो मेरे साथ होगा होगा।
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پانی مجھے موافق ہے نا. دودھ کے بغیر جینا ممکن ہے, پانی نہ چلتا تو میں کہاں جاتا ہے نا. آدمی کیا کرے, زندہ رہنا ہی مشکل, ناممکن. اللہ کا کرم ہے, ہوا مجھے موافق ہے, آکسیجن موافق ہے. آکسیجن ہوا نہ موافق ہو تو بندہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا نا, پھر وہ تو قبر میں چلا جائے گا. تو اللہ کی رحمت ہے. یہ بھی کھانا یہ نارمل جو ہے سب چل جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت ہے. بعض اکا دکا چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو موافق نہیں ہوتی. یا میں خود بعض چیزیں کباب سموسے کھا لوں تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا, 1-2 پیس کھا لوں تو صحیح ہے مطلب. لیکن یہ رمضان میں خاص کر میں نہیں کھاتا. ایک سموسہ کھایا ہے میں نے رمضان میں نگران شورا کے سامنے, وہ بھی کیسے آ گیا تھا, وہ بھی تلا ہوا نہیں تھا. اس کا ایک طریقہ ہے, توے پر اس کو سینکتے ہیں, وہ سینکا ہوا تھا, اور تیل کم لگا ہوا تھا, تیل لگا کر سینکے تو اور اچھا بنتا ہے. تو وہ ایک آیا تھا, وہی میں نے لانے والے کے کہا یہ ایک ہو گیا, آئندہ لانا نہیں ہے. تو یہ میں نے کہا وہ صحیح بات بتا دوں نا کہ ایک سموسہ کھایا ہے بغیر تلا ہوا. تم بات تو میں تلے ہوئے کی بات کرتا ہوں, تلا ہوا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو کیا وہ مانڈا ہوتا ہے, پور مانڈا بولتے ہیں اس کو, اس میں وہ کیبا وغیرہ ڈالا ہوا ہوتا ہے, لپٹا ہوا اس کو, جیسے وہ روٹی کی طرح ہوتا ہے, میدے کی روٹی ہوتی ہے ایک طرح سے. وہ جو جس میں مین جو نقصان ہے اس کا تلنے کا. یہ میدا بھی ذرا ہر چیز لمٹ میں کھائی جائے. تو میں کوئی سب بھاری بھرکم تو ہوں نہیں ہے نا. الحمدللہ مطلب ایک ہے مطلب تھوڑا بہت وزن میرا, لیکن اب میں وزن کم کرنے جاؤں گا نا تو پھر ڈر لگتا ہے, کمزوری پکڑ لے گی تو بیماری, پھر خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں ایک دم سے وزن کم نہیں کرتا, احتیاط سے وہ چل رہا ہوں الحمدللہ. اب دعا فرمائیں کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے, اور آخری سانس تک میں دین کی خدمت کرتا رہوں. ہر سال حج نصیب ہو, میٹھا مدینہ ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا ایک سوال ہے نماز کے بارے میں. بیٹھے بیٹھے ایک تو نماز پڑھتے ہیں, یا بیٹھے بیٹھے نیت کرتے ہیں وہ صحیح ہے, یا کھڑے ہو کے نیت کر کے پھر بیٹھ جائیں تو صحیح ہے؟ تو ذرا میری رہنمائی فرما دیں. اصل نیت شاید یہ ہے, تکبیر تحریمہ کو سمجھتے ہوں گے, نیت باندھ لی یعنی وہ تکبیر تحریمہ کہتی. اگر تکبیر تحریمہ کہنی ہے نیت, تو اب اگر سجدہ حقیقی بولتے ہیں, زمین پر جو پروپر انداز میں سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح کوئی نہیں کر پاتا. اب یہ کہ اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے, اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے جیسے. تو اب وہ تکبیر تحریمہ بھی کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. تو کہہ لے کھڑے کھڑے اس کی ضروری نہیں ہے اس کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ موبائل کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے کہ جو بولو وہ سامنے لکھا ہوا آ جاتا ہے. تو ہم اگر ہم اللہ بولتے ہیں یا سبحان اللہ ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں, ذکر اللہ جو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بولتے ہیں, تو موبائل پہ کچھ اور ہی لکھا ہوا آتا ہے نا. تو لیکن اگر بچہ ہے کسی عمومی کو ہم بولے کہ آپ بولیں وہی, تو وہ موبائل بالکل صاف بتاتا ہے کہ وہ سبحان اللہ یا اللہ لکھا ہوا ہے. تو ہم ڈیف اسلامی بھائی ہیں, ڈیف افراد ہیں, تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہمیں اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کائے کو مایوس ہوتے ہو یار, آپ اپنے ڈیف انداز میں اللہ بولو گے نا تو آپ کے اعمال نامے میں یہ ذکر لکھا جائے گا. ابھی اس کو کیا کرنا ہے یار, یہ لکھا ہوا, یہ کل تک یہ نہیں تھا, یہ حال تو ایجاد ہوا, یہ نہیں تھا تب کیا ہوتا تھا. یہ ایسی چیزیں سوچا بھی مت کرو یار. رکھ مولاتے آس, اعمال نامے میں اچھی اچھی باتیں لکھواؤ, اس میں کوئی خیانت نہیں ہے, کوئی مطلب ملاوٹ نہیں ہے. سمجھے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو انہیں بول کر اس میں لکھوانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈائریکٹ لکھ لیں, ان کو نظر تو آ رہا ہے نا. ہاں کمپوزنگ کرنا ہے, اگر وہ بھی ضرورت ہے کمپوزنگ کرنے بھلے, لیکن یہ میں نے کہا اللہ بولے گا اپنے انداز میں, اللہ کی رحمت سے نام اعمال میں تو درج ہو جائے گا نا, اس کا انشاءاللہ انٹری ہو جائے گی اس کی, کس نے اللہ کا ذکر کیا, تلاوت کی. وہ بھی اس کے بھی طریقے تو موجود ہیں نا ان کے لیے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नमाज भी तो मोबाइल पे नहीं लिखी जाती ना, बंदा नमाज पढ़े तो कहाँ लिखी जाती है, यूं करके क्या वो सेल्फी बनाता रहेगा नमाज पढ़ते पढ़ते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी अर्ज है कि आज शब जुमा है और इस शब 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले की 100 हाजतें पूरी होती हैं, तो प्यारे मुर्शिद 100 मरतबा दरूद पढ़ने का तरीका आसान लफ्ज़ों में इरशाद फरमा दें। और दूसरा सवाल ये है, आप दौरान मदनी मुज़ाकरा क्या तहरीर फरमाते हैं, दुआ फरमा दें कि मैं मुफ्ती दावत इस्लामी बनूं। जज़ाकल्लाहु खैरा। हदीस पाक में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर शब जुमा और रोज़े जुमा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। तो माशाअल्लाह ये कि जैसे शब जुमा, तो जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात होती है वो शब जुमा कहलाती है, और दिन जुमे का सूरज गुरूब होने तक वो दिन कहलाता है। तो इस दौरान आज के जैसे शब जुमा जुमेरात के गुरूब आफ्ताब से लेकर जुमे के गुरूब आफ्ताब के दरमियान 100 दुरूद पढ़ ले, तो इसकी ये फजीलत कि 100 हाजतें पूरी अल्लाह पाक करेगा। 70 आखिरत की और 30 ये दुनिया की। अब आसान दुरूद जिसमें ये ना कि जिसमें आपका दिल लगे। अब ये कि जितना शहद डाले इतना मीठा होगा, जितना इखलास होगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर बांध कर बंदा खुशू खुजू के साथ पढ़े, उसकी अपनी फजीलत होगी। और वैसे नॉर्मल अंदाज में पढ़े तब भी दुरूद शरीफ तो बिलफर्ज गफलत के साथ पढ़े तब भी मकबूल है। तो कोई से आसान दुरूद शरीफ हो वो पढ़ ले। अगर ज़्यादा अल्फाज वाले नहीं पढ़ना, नफ्स दर नहीं पढ़ने देता। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये कम अल्फाज हैं, ये पढ़ लें 100 मरतबा। 3 मिनट लगेंगे तकरीबन मेरा ख्याल है। फवाइद आपके सामने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, अभी कुछ देर पहले आपने आलिम की तारीफ फरमाई कि वो ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकाल सकता, तो मेरे जहन में 2 बातें आ रही हैं कि जो शख्स अपने ज़रूरत के फ़र्ज उलूम सीख ले तो क्या वो भी आलिम होगा, और जो शख्स दरस निज़ामी कर ले तो वो भी क्या आलिम दीन होगा। बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ का तलब, दुआ फरमा दें कि मैं मुफ्ती दावत इस्लामी बनूं। ज़रूरत के मसाइल सीखना जो है ना, जानना जब उसको ज़रूरत पड़ी, तो ये तो हर एक पर फ़र्ज़ ऐन है, आलिम पर भी और जो आलिम नहीं है उस पर भी। अब सिर्फ ये कि फ़र्ज़ उलूम ये इसने सीख लिए तो अब ये आलिम दीन बन गया, ये तारीफ़ में। असल में यहाँ फ़ुक़हा किराम की उसूलियीन की तारीफ़ें तो अलग अलग हैं कि उसको आलिम दीन कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा, वो इससे कम पर भी और बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा पर भी नहीं करते। तो उर्फ़न हमारे यहाँ आम तौर पे ऐसा कहा नहीं जाता कि जिसने ये चीज़ें हासिल कर ली उसे आलिम कहा जाए। वो बाकायदा सीखना जाके, चाहे वो दरस निज़ामी के ज़रिए हो या किसी और ज़रिए से हो, सीख कर जो इस तरह करते हैं तो उस पर आम तौर पे हमारे यहाँ उर्फ़ में आलिम का इतलाक़ होता है। दरस निज़ामी कर ले सब भी ज़रूरी तो नहीं कि वो आलिम बन गया। अब तो दरस निज़ामी आसान हो गया इतना, और सब इतने ज़हीन नहीं होते कि मतलब वो इतने इल्म ज़रूरत के हासिल कर लें दरस निज़ामी कंप्लीट करने में। या ये होता है कि छुट्टियाँ बहुत करते होते हैं, तो यूँ खुद अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं इनकी, जिसकी वजह से ये आलिम बन नहीं पाते। सनद मिल जाती है। आला हज़रत ने फ़तह रज़वी में फरमाया कि सनद कोई चीज़ नहीं, इल्म होना चाहिए आलिम के लिए। जो हमारी किताब मक़तूतुल मदीना की फ़र्ज़ उलूम सीखिए, हुज़ूर ये किताब इस एतबार और इस मयार पर भी तैयार की गई है कि अगर कोई शख्स इसको सही पढ़ लेता है और इसको जिसको पढ़ना समझना कहते हैं अगर ये करता है और वाकई इसके अहकाम वगैरह इसको इस तरह हो जाते हैं तो एक अच्छा खासा मतलब कि इसके लिए भी एक यूँ कह सकते हैं कि अब ये जाहिल ना रहा और एक मतलब अहले इल्म की या बाद सूरतों में शायद आलिम की कैटेगरी में आ जाता हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
مدنی مذاکرہ. আমার নাম মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। আমির আহলে সুন্নতের নিকট আমার একটা প্রশ্ন। কেউ কেউ বলেন কাফেররা অনেক এগিয়ে গেছে, পর্দায় কঠোরতা কি মুসলমানদের অগ্রগতির পথে বাধা? দয়া করে জানাবেন। बंगला ज़बान में ये कुछ लोग बोलते हैं गैर मुस्लिमों ने बहुत तरक्की की है, क्या मुसलमानों की तरक्की में कोई रुकावट है? अल्लाह अकबर, मुसलमानों ने भी बड़ी तरक्कियाँ, अगर ये यहाँ मुराद दुनियावी तरक्कियाँ हैं, वरना तो मुसलमान ही तरक्की पजीर है कि ये जन्नत की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। गैर मुस्लिम का ये वे नहीं है, तो ये तरक्की तो मुसलमान ही की है। अब ये कि बाज़ ईजादें गैर मुस्लिमों ने की हैं, इसका इनकार भी नहीं है, तो मुसलमानों ने भी कई ईजादें की हैं, तो मतलब इन्हें कि तारीख़ में इनकी ईजादें भी बयान की जाती हैं कि फ़लाँ ईजाद किया, फ़लाँ ईजाद किया, फ़लाँ इल्म ईजाद किया, इस तरह मतलब होता है। तो ये कौन सी तरक्की ऐसी है कि जिसकी वजह से गैर मुस्लिम की रीस की जाए कि ये हमसे आगे बढ़ गए? तो अगर दुनिया में बढ़ भी गए किसी फील्ड में तो इसमें क्यों रंजीदा होते हैं? दुनिया सिजनुल मुमिन जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है जबकि काफिर के लिए जन्नत है। तो कैद खाने में आसाइशें नहीं होती, मुसलमान के लिए पाबंदियाँ होती, ये करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, ये नहीं करना। अच्छा, अब गैर मुस्लिम तो आज़ाद होता है, तो उसके लिए तो ये शरीयत की पाबंदियाँ वो अपने ऊपर नहीं लागू कर सकता, करता भी नहीं है, वो जो कुछ करता है। तो इसका मतलब हम उसकी रेस करेंगे, तो ये सोचना भी चाहिए कि गैर मुस्लिमों ने तरक्की की। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अल्लाह और रसूल का फरमा बरदार है, नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, कुरान पढ़ता है, दीन का इल्म रखता है, वो ही तरक्की याफ्ता है। नहीं कम या ज़्यादा तादाद पर वो फैसला नहीं होता, वरना तो इस वक्त दुनिया में गैर मुस्लिमों की तादाद तो वैसे भी ज़्यादा है, तरक्की करें या ना करें सब शामिल है। तो इसलिए मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही तरक्की पजीर है। इनकी तरक्कियाँ गुनाहों में कितनी है, गुनाहों के आलात कितने इन लोगों ने ईजाद किए, जिससे अब ये खुद बेजार है। इनकी तरक्की का हाल ये है कि अगर आप वो हिसाब लगाएंगे ना, तो जितनी खुदकुशियाँ इनमें है ना, मुसलमानों में नहीं है। जितनी शराबें घी इनके यहाँ पी जाती है ना, मुसलमानों में इतनी नहीं पी जाती। और अभी ताज़ा ताज़ा ले लो, कोरोना आया, जितना कोरोना ने इनको पछाड़ा है ना, बल्कि इनकी वजह से मुसलमानों को ये गिफ्ट मिला है। ये मतलब जो पढ़ते हैं सोशल मीडिया के, इनको सबको पता होता है कि इस तरह के मतलब हिसाब किताब आते रहते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जिनसे हम इनके लिए दिल जलाएं कि ये तरक्की कर गए। हम आका के गुलाम हैं, ये हमारी तरक्की है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे गैर मुस्लिम महरूम है। उनके जो गुलाम हो गए, 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 खल्क के इमाम हो गए, खल्क के इमाम हो गए। बहरहाल मुसलमान को दिल नहीं जा रहा, हमारा वह इस्लाम है, इस्लाम की नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे बड़ी तरक्की, सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ी अक्लमंदी है कि हमारी अक्ल में इस्लाम आ गया है। अल्लाह की वहदानियत हमारी अक्ल में आ गई है कि अल्लाह एक है, उसके प्यारे नबी सबसे आखिरी नबी हैं, ये हमारी अक्ल ने तस्लीम कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अदा करें, कम है, वरना इनकी तरक्की, इनकी बुराइयाँ, इनकी खराबियाँ, इनकी खामियाँ इतनी है कि मतलब जिसकी इंतहा नहीं, इतनी बुराइयाँ हैं। जैसे 2-3 मैंने आपको मिसालें दी। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं जामिअतुल मदीना पेंसरा फैसलाबाद से
30 دن کے اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوا ہوں. میرا میرے سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ امام شریف کا سنت طریقہ ارشاد فرما دیں. آیا کہ ہم بعض لوگ طے لگا کر استری کر کر بھی امام شریف باندھتے ہیں اور بعض بغیر طے کے کھول کر ویسے ہی سادگی سے امام شریف باندھتے بغیر طے کے. تو آیا امام شریف کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اور اس میں شملہ جو امام شریف کے پیچھے لٹکتا ہوتا ہے وہ کتنا ہی مقدار رکھی جائے اس کی؟ ماشاء اللہ. اب اس کے بارے میں پریس کیا ہوا اور یہ تو کچھ پڑھا نہیں اس کے بارے میں. مرکات شرح مشکات میں مذکور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا امام شریف 7 ہاتھ کا اور بڑا امام شریف 12 ہاتھ کا تھا. ہاتھ مانے وہی کہ یہ بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کونی تک کا جو حصہ یہ ہاتھ کہلاتا ہے. عام طور پر یہ آدھا گز ہوتا ہے. بس اسی سنت کے مطابق امامہ رکھے، اس سے زیادہ بڑا نہ رکھے. امامہ باندھے تو اس کا شملہ پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکا ہے، دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا ہے. شملہ کتنا ہونا چاہیے اس میں اختلاف ہے. زیادہ زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے امامے کا شملہ رکھنا سنت امامہ کی فرع یعنی شاخ اور سنت غیر موقدہ ہے. یہاں تک کہ مرقات میں فرمایا، کتب سیر میں روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امامے کا شملہ دونوں کاندھوں کے درمیان چھوڑتے، کبھی بغیر شملے کے باندھتے. اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان امور میں سے ہر ایک کو بجا لانا سنت ہے. علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی خدمت میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو لوگ مدرسے لگاتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے، تو بہت سے مدارس میں ان کو جیسے مرد حضرات قرآن پاک پڑھتے ہیں تلفظ کے ساتھ کھینچ کے بالکل الفاظوں کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے، تو کیا خواتین کا اس طرح سے قرآن پاک کو پڑھنا درست ہے یا خواتین کے لیے نرمی سے پڑھنے کا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. تجوید کے قواعد ہیں تو قارئہ بھی تو ہوتی ہیں نا، تو قراءت کے قواعد کے مطابق، اس سے کھچمتانی نہیں، قراءت کے قواعد کے مطابق مردوں کے لیے بھی وہی ہے، عورتوں کے لیے بھی وہی ہے. البتہ عورت کے لیے یہ قید ہے کہ نامحرم تک آواز نہ پہنچے. ہاں باقی قاعدے تو سب کے لیے ایک ہی ہیں تجوید کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال عرض ہے کہ ناخن کاٹنے کے دوران درود السلام اور ذکر کر سکتے ہیں اور مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں؟ براہ کرم ارشاد فرما دے. بالکل دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی سطر تو کھلا ہوا ہوتا نہیں ہے ناخن کاٹنے میں. ذکر اللہ تو بالکل جاری ہونا چاہیے. مدنی چینل دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جمعہ کو ناخن کاٹنے کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کو بہتر وقت کون سا ہے ناخن کاٹنے کا؟ جمعے کی نماز کے بعد. غالباً رد المحتار کے حوالے سے کہ ناخن بھی جمعے کی نماز میں جب ہو تو وہ ناخن اس کے ساتھ شامل ہو، بعد میں اس کو جدا کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ریان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 رجب کو میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اور آج کل روز صبح ان کی آوازیں محسوس کرتا ہوں، تو کیا اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ امی کی آوازیں محسوس کرتے ہیں جی. اب کیا آواز ہوتی ہے، اور ماں سے محبت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو، یا ماں روزانہ فجر کی نماز کے لیے جگاتی ہو، یہی مطلب خیال رہتا ہو کہ ماں جگاتی ہے ماں جگاتی ہے، وہ آواز آ جاتی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن میں جو خیالات ہوتے ہیں تو بعض وقت خواب میں وہ ظاہر ہوتے ہیں. اگر اچھی آوازیں ہیں تو اچھی علامت ہے.
اللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.